منزل بتائی کہ دیکھو تمہارے والد آدم علیہ السلام تھے جن کو میں نے جنت کے لیے بنایا تھا. کس کام کے لیے بنایا تھا ان کو؟ جنت کے لیے بنایا تھا. اور تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا انسان کو. پھر اللہ نے ہمیں واقعہ سنایا کہ بنایا تھا جنت کے لیے، لیکن شیطان نے گڑبڑ کر دی. جا کے حسد اور جیلسی میں آ کے شیطان نے قسم اٹھائی کہ میں اس آدم کو جنت سے نکلواؤں گا اور پوری انسانیت کو جنت میں جانے سے روکوں گا. تو اللہ میاں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا کہ شیطان نے قسم اٹھائی. پھر اللہ نے بتایا کہ خالی پیلی کی قسمیں نہیں تھیں، بلکہ شیطان جس دن سے آدم جنت میں گئے اسی دن سے ان کو جنت سے نکالنے کی تدبیریں بھی شیطان نے شروع کر دی، اور بالآخر جنت سے نکلوا دیا. آدم علیہ السلام کو افسوس ہوا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم ساری جنت تیرے لیے، اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان نے آ کے کیا پٹی پڑھائی؟ شیطان بولنے لگا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. اے آدم اللہ نے جو اس خاص درخت سے روکا ہے، لگتا ہے اسی میں کوئی خاص چیز ہے، باقیوں میں وہ بات نہیں ہے، اس میں کچھ ہے ایسا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں، بس اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، یہ درخت نہیں کھانا. شیطان نے کہا کہ اصل میں ایکچولی بات یہ ہے، اس میں کچھ ایسی چیز ہے، ایسے کچھ اس کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے ڈال دی ہیں کہ جب وہ آپ کھاؤ گے نا تو موت آپ پہ کبھی بھی نہیں آئے گی، اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان پہ موت آئے. تو اللہ میاں نے اس لیے منع کیا ہے آپ یہ درخت نہیں کھانا، کہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے کا ذریعہ بنے گا. یہ درخت ایسا ورغلایا آدم علیہ السلام نے جا کے اس درخت سے کھا لیا. جیسے ہی کھایا ہے ہمیشہ کی زندگی تو کیا ملتی، جو لباس تھا وہ بھی گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم اور حوا دونوں مل کے اپنے جسم پہ پتے ڈھانپنے لگے. دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، پھر بھی جنت میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں. اس میں بھی اشارہ ہے کہ لباس پہننا یہ انسان کی نیچر ہے، بغیر لباس کے رہنا یہ انسان کی نیچر بولو نہیں ہے. حیاتی ہے. کسی کو چڈی بنیان میں پہنتے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھو، بولو کچھ شرم کر، کچھ حیا کر. یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. جتنا ماڈرن ہوگا اتنا لباس مختصر. کوئی پراپر ڈریس میں لڑکی جا رہی ہے، لوگ سمجھیں غریب خاندان کی، لگ رہا ہے گندے نالے پہ رہتی ہے، کہیں نالے والے پہ کہیں ان کا گھر ہوگا، جھگی میں رہتی ہوگی. اور جتنے کپڑے مختصر اتنی ایجوکیٹڈ. اور یہ تعلیم آج کیا کر رہی ہے، جتنی لڑکی پڑھی لکھی ہوتی جائے گی اس کے کپڑے اتنے مختصر. میٹرک میں شلوار قمیص تھی، انٹر کر لیا اب چست کپڑے. اگر وہ بیچلر ہو گئی ہے تو سلیو لیس، اور اگر وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کر لیا نا لڑکی نے، یہ ڈاکٹر بن گئی تو اب اسکرٹ پہ آ جائے گی. وہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو آدم علیہ السلام کے نا واقعے میں ایک ایک پہلو میں ہمارے لیے اسباق ہیں کہ ہمارے والد اور والدہ بے لباس نہیں تھے. بغیر لباس کے ہونا نیچرل نہیں ہے، با لباس ہونا نیچرل ہے. کیونکہ آج ایسے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں، کہتے ہیں انسان تو بغیر لباس کے دنیا میں آیا ہے، لباس تو بعد میں ایجاد ہوا ہے. لباس جو ہے نا وہ کہتے ہیں بعد میں ایجاد ہوا ہے. شروع میں تو انسان جنگلی تھا، بغیر کپڑوں کے گھومتا تھا. غلط ہے، 100% غلط ہے. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے انسان جب دنیا میں آیا ہے آدم علیہ السلام تو لباس کے ساتھ آئے ہیں، اور جنت میں بھی کیسے تھے؟ لباس کے ساتھ تھے. تو اس لیے پراپر ڈریس پہنا کرو. سمجھتے ہو اگر آپ آدم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہو
لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کلچر ہے, تو ہمارا کلچر تو باپ دادا سے چلتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کلچر کس سے چلتا ہے؟ باپ دادا سے. تو ہمارے ابا تو آدم علیہ السلام ہے, ان کا کلچر پورے کپڑے پہننا تھا. یہ انگریزوں کا کلچر ہے آدھے کپڑے, یہ ابا سے ہٹ گئے ہیں. ابا کی جو نیچر تھی اس سے کیا ہو گئے ہیں یہ لوگ, ہٹ گئے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا. قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو فوراً غلطی کا احساس ہو گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا, اگر تو نے ہماری غلطی کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا, ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو معاف کر دے, ہم آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے, ثم اجتباہ ربہ, رب نے معاف کر دیا. اور صرف معاف نہیں کیا, آدم کا اپنے رب کے ساتھ, ہمارے ابو کا, ہمارے والد کا اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ جیسا گناہ سے پہلے تھا, توبہ کے بعد بالکل ویسا ہی رشتہ قائم ہو گیا, مقرب بنا دیا اپنا دوبارہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے وہ تو میں ابھی بتاتا ہوں, درمیان میں تھوڑے ٹیکنیکل پوائنٹ بھی آتے رہتے ہیں نا, وہ بھی قیام و طعام کے طور پہ میں پارسل کر دیتا ہوں. پارسل کا خاص انتظام ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا بھائی ہمارے یہاں پارسل کا بھی انتظام ہے, لکھا ہوتا ہے ریڈیو پہ. تو جو میرا اصل ٹاپک ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بٹن دبا کے پاز کرتے ہیں, درمیان میں 2-3 پوائنٹ کی باتیں. وہ پوائنٹ کی بات یہ دیکھو, غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کیا غلطی ہوئی تھی؟ شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا. شیطان نے کیا کہا؟ میں نہیں کروں گا. آدم علیہ السلام کو کہا یہ درخت سے مت کھانا, آدم نے کیا کیا؟ کھا لیا. دونوں سے غلطی ہو گئی نا. لیکن شیطان کا فالٹ یہ نہیں تھا کہ غلطی ہو گئی, یہ تو آدم سے بھی ہوئی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے. غلطی ہے, انسان بشر یا کوئی بھی جس میں خواہشات ہوں اس سے خطا ہو سکتی ہے. خواہشات انسان کو پتہ نہیں کیا چرس پی رہے ہیں لوگ بیٹھ کے, تو خواہشات ہی تو کروانی ہے نا ان سے یہ کام. گڑبڑ یہ ہوئی کہ جب شیطان کو پتہ چل گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے, آدم کو بھی پتہ چل گیا. کیسے پتہ چلا؟ فوراً جنت کا لباس اللہ نے چھین لیا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا نہیں کہ اللہ کیا تو ناراض ہوا اس غلطی پہ؟ نا, فوراً سمجھ گئے کہ ہم سے کیا ہوئی ہے غلطی, اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے چھینا, اللہ ناراض ہو گیا. شیطان کو جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, شیطان نے کیا کہا؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. ایک غلطی شیطان کی, آدم سے بھی غلطی ہوئی, شیطان سے بھی ہو گئی. شیطان کی دوسری غلطی کیا تھی؟ اللہ میاں نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ استکبرت ام کنت من العالین, کہ تو ہے ہی بہت بڑا یا تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بعض دفعہ کسی کا آرڈر انسان اس لیے نہیں مانتا کہ یار میں اگر آرڈر مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا اور یہ بڑا ہو جائے گا, تو میں چاہتا ہوں میرا ایک مقام رہے. لوگ کہتے ہیں نا باس نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, آپ بولے بھائی میں نہیں کر رہا سر, میں کوئی چائے پلانے کے لیے تھوڑی ہوں یہاں پہ, تاکہ اپنی ویلیو رہے آپ کی اس دفتر میں. اور بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے یہ آرڈر ہی غلط دیا گیا ہے, میں ہوں ہی بہت بڑا. تو شیطان سے اللہ نے کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے, آگ مٹی کو سجدہ نہیں کرتی. تو دوسری غلطی شیطان سے کیا ہوئی؟ اپنی غلطی کی لاجک پیش کر رہا ہے, دلیل دے رہا ہے اس غلطی کے صحیح ہونے کی. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اپنی غلطی کے صحیح ہونے کی لاجک اللہ کے سامنے پیش
نہیں کی. آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ میں نے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ تو نے کہا تھا اس درخت سے نہیں کھانا, لیکن میرے دل میں آنے لگا کہ شاید اس لیے, تو میں نے ٹرائی کرنے کے لیے کیا. تو ٹرائی کرنے میں کیا ہے, کہہ سکتے تھے نا. اور ایک ہی دفعہ تو کیا ہے گناہ میں نے, بار بار تھوڑی کرتا ہوں میں, ایک دفعہ ہو گیا مجھ سے, ٹھیک ہے میں استغفار کی تسبیح پڑھ لوں گا. ایسی کوئی لاجک آدم علیہ السلام نے پیش نہیں کی. تیسری گڑبڑ کیا ہوئی ہے, اللہ نے شیطان کی اس لاجک کو قبول نہیں کیا. قبول کر لیتے ٹھیک ہے بھائی, اللہ نے کیا کہا, اخرج منہا, میرے دربار سے نکل جا, فإنک رجیم, تو مردود ہے, آج سے میری رحمت سے تو کیا ہے, محروم. اتنی بڑی سزا ملی. سزا آدم کو بھی ملی, لباس چھین لیا گیا. سزا شیطان کو بھی ملی. آدم کو سمجھ میں آ گیا غلطی ہوئی ہے, فوراً کیا کرنا ہے, توبہ کرنی ہے اللہ کے سامنے, سوری کرنا ہے. شیطان کو جب دربار سے نکالا تو تیسری غلطی شیطان سے یہ ہوئی ہے کہ بجائے توبہ کرنے کے, نہیں پہلی غلطی ہوئی کہ توبہ نہیں کی, بلکہ اس سے بڑی چوتھی غلطی یہ ہوئی کہ اور تیش میں آ گیا, اچھا مجھے اس کی وجہ سے نکالا ہے, اس کو نہیں چھوڑوں گا اب میں. یعنی ایک غلطی در غلطیاں کروا رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ جو ہمیں یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی, پھر اس کی غلط لاجک پیش کر رہا ہے, پھر غلط لاجک کی وجہ سے سزا مل رہی ہے تو سوری نہیں کر رہا, پھر چوتھی غلطی ہے کہ نہ صرف سوری نہیں کر رہا, اس سے بڑا جرم کر رہا ہے کہ اب میں قیامت تک کام ہی یہی کروں گا میں بیٹھ کے. اللہ اس کے اس دعوے سے خوش ہوئے ہوں گے. شیطان نے جو آخر میں کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں اس آدم سے گناہ کرواتا رہوں گا اور اس کی اولاد سے بھی تیری نافرمانی کرواتا رہوں گا. آپ کو آج بھی سوسائٹی میں دو انتہائیں نظر آئیں گی. ایک وہ ہے غلطی ہوئی توبہ کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے, اپنی غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے. اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کریں گے, دوبارہ ہو گیا معاف کر دے, آئندہ نہیں کریں گے. کوشش کرتے ہیں کسی طرح گناہ کی عادت چھوٹ جائے. دوسرے وہ لوگ نظر آئیں گے سوسائٹی میں, معاشرے میں, غلطی کی علماء نے بتایا, اہل علم نے بتایا بھئی یہ حرام ہے, ناجائز ہے, فوراً لاجک پیش کرنا بولو شروع کر دی. آپ کسی خاتون کو کہنا پردہ کیا کرو, پردہ تو دل میں ہوتا ہے, یہ لاجک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نا شیطان اور آدم کا, تو ہمیں بتانے کے لیے آدم بنو, تم آدم کی اولاد ہو, تم شیطان کی اولاد نہیں ہو. اپنے باپ دادا کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے باپ دادا کو فالو کرنا, اور وہ بھی غلط چیز میں, عقل مندی کی بات ہے بھائی؟ ہم شیطان کی اور جنات کی اولادیں ہیں. کہیں جن نظر آ جائے, آپ جا کے کہتے ہیں سر آپ میرے باپ ہو. کبھی کہا آپ نے کسی جن کو جا کے؟ مسجد میں اعلان ہوتا ہے ایک بچہ گم ہو گیا, جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. لوگ اسی لیے نہیں لینے آ رہے ہوتے کہ بھائی جن کا بچہ ہے ہم کیوں آ کے لے جائیں, گلے نہ پڑ جائے کہیں. تو شیطان, 4 جرم ہوئے شیطان سے. آج بھی اکثر وہ لوگ جو جرائم کرتے ہیں وہ بھی چوتھے اسٹیپ پہ جا کے بریک لگتی ہے, کیونکہ چوتھے اسٹیپ کے بعد آگے کوئی 5واں اسٹیپ ہے نہیں. غلطی کو غلط نہیں کہتے بلکہ اس کی لاجک پیش کرنا شروع کرتے ہیں. پھر جب آپ ان کو سمجھائیں کہ بھئی یہ غلط بات ہے, اسلام نے ایک چیز کو ناجائز کر دیا, اللہ رسول نے غلط کہہ دیا, اب ہمارے پاس بحث کا آپشن ختم, تو پھر کیا کرتے ہیں وہ اس سے آگے جانا شروع ہو جاتے ہیں. ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ علماء ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ مولویوں نے دکانیں چلانے کے لیے کیا ہوا ہے, ابے یوں کیا ہوا ہے, ابے یوں کیا ہوا ہے. تو دشمنی میں کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع. ابے بزرگ کچھ نہیں ہوتے, سب بنائی ہوئی باتیں. انگریز دیکھو سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی, وہ چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں اور یہ داڑھی کی بات کر رہے ہیں. ٹی وی فلمیں نہیں دیکھا کرو, ڈرامے نہیں دیکھا کرو, داڑھی رکھو, نماز پڑھو. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا, نیچے رکھنے کا چاند سے پہنچنے سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی آدمی
کوئی مجھے ہمیں آ کے بتا دے کہ میری شلوار نیچے ہوگی تو میں چاند پہ پہنچ جاؤں گا, شاید علماء اس کو فتویٰ دے دیں یار چاند پہ پہنچنے کے لیے اتنی گنجائش ہے, سمجھ رہے ہیں نا, شاید کوئی گنجائش نکل آئے کہ بھائی چاند پہ پہنچنے کے لیے گنجائش ہے کہ آپ کوئی ایسا لباس ہے جس میں ٹخنے ڈھانپنا پڑتا ہے. تو ٹخنے چھپائے یا ڈھانپے, اس سے چاند سے کیا تعلق ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ علماء داڑھیوں میں الجھایا ہوا ہے, داڑھی رکھو, نبی کا حکم ہے داڑھی رکھو. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا. او بھائی انگریز داڑھی کاٹنے کی وجہ سے نہیں پہنچا ہے, وہ سائنس میں ترقی کی وجہ سے پہنچا ہے. وہ داڑھی رکھ کے بھی ہو سکتی ہے. جب مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے سائنسی علوم کی بنیاد رکھی, وہ تو سارے داڑھیاں رکھتے تھے. میں ایسے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو سے ملوا سکتا ہوں جو بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, پوری داڑھی ہے ان کی. داڑھی ایجوکیشن میں رکاوٹ نہیں بنتی. یا تو ایسا ہوتا ہے نا, آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو داڑھی درمیان میں آ رہی ہے, پڑھنے نہیں دے رہی, ہٹانا پڑ رہا ہے اس کو. یا کہیں لیب میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو داڑھی کی وجہ سے وہ کوئی کچھ ہو رہا ہے, کوئی شعاعیں نکل رہی ہیں اندر سے, بالوں سے ریز نکل رہی ہیں خطرناک قسم کی. خام خواہ کی فضول باتیں. عورت کہتی ہے جی میں پردہ کروں گی تو کیسے پڑھوں گی, سوسائٹی کے ساتھ کیسے چلوں گی. بھائی سوسائٹی کے ساتھ آپ بازار میں چلو, برقع پہن کے چل لو. کیا برقع پہن کے اسپیڈ کم ہو جائے گی؟ یا برقعے کا وزن اتنا ہوتا ہے جیسے ویٹ لفٹر نے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کام جو کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. وہ کام جو شیطان نے کیا تھا. اور میں یقین سے کہتا ہوں آج انگریز داڑھی رکھنا شروع کر دے, سارے مسلمان رکھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ فالو ان کو کر رہے ہیں, فیشن وہاں سے آ رہا ہے. او بھائی اپنی چیز وہاں ایکسپورٹ کرو, تہذیب ایکسپورٹ کرو, ان سے سائنسی معلومات لو. ان کے پاس دنیا کا علم ہے, یہ آپ ان سے لو. آپ کے پاس تہذیب ہے, مذہب ہے, یہ ان سے نہ لو, یہ ان کو دو. جو چیز ان کے پاس ہے نہیں وہ ان سے لے رہے ہیں. حلال و حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, خدا کیسے راضی ہوتا ہے, یہ علم پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے, یہ ڈاکٹروں اور انجینئروں کے پاس نہیں ہوتا. اور پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. انگریزوں نے تو اپنے پیغمبروں کو چھوڑ دیا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو تھوڑی کر رہے ہیں انگریز لوگ. اگر وہ فالو کر رہے ہوتے تو اللہ نئے نبی کو بھیجتے ہی نہیں. اللہ ہمیں بھی کہتے ہیں انہی کو فالو کرتے رہو. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اسی لیے تو بھیجا تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا, تبھی تو نئے نبی کی ضرورت تھی. تو جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ ان سے نہیں لو, ان کو دو. دیکھو ہمارے ہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی انگریز ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا, کبھی سنا آپ نے؟ یہ بہت سنا ہوگا کہ یہاں سے لوگ باہر کہاں گئے پڑھنے کے لیے. کیوں گئے؟ پڑھنے کے لیے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جائے. لیکن میں ایسے آپ کو سینکڑوں دکھا سکتا ہوں جو امریکہ سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں. ابھی بھی جاؤ بنوری ٹاؤن, بنوریا بھرا ہوا ہے غیر ملکی طلبہ سے. امریکن بھی ہیں اس میں, یو کے کے نیشنل بھی ہیں. ہمارے جامعۃ الرشید میں فرانس سے طلبہ بھی آئے ایڈمیشن کے لیے. تو اب پہلے تو ویزوں کی مشکلات تھیں, اب وہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ اب دھڑا دھڑا آنا شروع ہوں گے. گورے کو پتا ہے کہ جب میں اسلام قبول کروں گا تو اسلام مجھے اسلامی کنٹری سے ملے گا, مسلمانوں سے ملے گا, انگریزوں سے نہیں ملے گا. تو تہذیب, کپڑے کیسے پہننے ہیں, صورت کیسی بنانی ہے, طہارت کے احکام, یہ اسلام سکھاتا ہے. یہ ہمیں سائنسدان نہیں سکھائیں گے. کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کپڑے پہننا کیوں ضروری ہے, وہ کہے گا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. وہ یہ کہے گا کہ سردی ہے تو اپنے آپ کو گرم, اگر ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہو آپ تو ضروری ہے کپڑے پہننا. کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے یہ کہ کپڑے پہننا کیوں ضروری ہے؟ آپ پوچھیں گے کیوں ضروری ہے, وہ کہے گا میڈیکلی تو ضروری نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی میڈیکل سائنس کا کپڑوں سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی جراثیم تھوڑی جائیں گے. آپ اگر نہیں بھی پہنو ایک ہی بات ہے. یہ کس کی تعلیمات ہے بھائی؟ مذہب. ڈاکٹر سے آپ پوچھو کتا کھانے کے کیا نقصان ہے, ڈاکٹر کہے گا گائے میں جو پروٹین ہوتے ہیں وہی کس میں بھی ہوتے ہیں, کتے میں بھی ہوتے ہیں. تبھی تو چاہے نہ کہ سارے ڈاکٹر کتے کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں.
سنا ہے آپ لوگوں نے؟ چائنا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں بلی بھی کھاتے ہیں، اور جملہ تو مکمل کریں نا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ہی نہیں. چائنا کے جتنے بھی، آپ کو تھوڑی کھلا رہے ہیں خدا نخواستہ بھائی، چائنا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ کتے کھاتے بھی ہیں اور پیشنٹ کو کتے کھانے کا مشورہ بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں گائے کھاؤ، بلی کھاؤ، کتا کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پروٹین سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. مذہب کیا کہتا ہے؟ کتا انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. انسانوں کو تو کتے کھائیں گے، کتوں کو انسان نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ تو کتا ہے نا، وہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ حلال حرام، وہ تو کہتا ہے جو ملے کھا لو. انسان تو دیکھتا ہے کہ انسانوں کے کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے. تو بھائی مذہب میں ہم نے کس کو، تہذیب میں ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اسلام کو. اس میں ہم نے انگریز کو فالو نہیں کرنا. نقصان کیا ہوگا اس کا؟ آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، آپ کے دل کا سکون خراب ہو جائے گا، برباد ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ جس بے سکونی کا وہ شکار ہے نا مذہب سے ہٹ کے، اگر آپ نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو آپ بھی اسی بے سکونی کا شکار ہو جاؤ گے. بہت زیادہ بے سکونی ہے اس راستے میں جس راستے پہ کافر چل رہا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان غلطی پر اکڑ گیا، اور ایسا اکڑا ہے آج تک جھکنے کا نام نہیں لے رہا. اس نے کہا ایسی کی تیسی، اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، میں اس آدم کو جنت میں جانے دوں گا ہی نہیں، نہ اس کی اولاد کو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نکل جائیں میرے چنگل سے، اکثر کو تو نہیں پائے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا تو پھر ان کو ایک مشن دیا، جو میں نے کہا تھا نا ابا نے کہاں بھیجا آپ کو انڈے لینے کے لیے. تو اللہ میاں نے بھی ہمیں دنیا میں کیا بھیجا؟ انڈے کھانے کے لیے نہیں بھیجا، نہ انڈے لینے کے لیے بھیجا. اللہ نے بھی ایک کام ہمارے ذمہ لگایا کہ اے آدم اپنی اولاد میں قیامت تک کے لیے اعلان کر دے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، کہ بتا دے کہ میرے پیغمبر تمہارے درمیان آتے رہیں گے اور تم پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے رہیں گے. تو جو ان پیغمبروں پہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی اسے اس جنت میں ہم دوبارہ داخل کر دیں گے جہاں سے آدم کو نکالا گیا تھا. تو اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا؟ پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ اور پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کر دو. پیغمبر نے کہا یہ کام کر لو تو کر لو، کہا کہ یہ کام مت کرو تو اس کام کو چھوڑ دو. یہی آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا، اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیسا کر رہے ہو، اچھا عمل کر رہے ہو یا برا عمل کر رہے ہو. اچھا کرو گے واپس جنت میں لے آؤں گا، برا کرو گے جہنم کی آگ میں تمہیں ڈال دوں گا. ہم نے کیا کیا؟ ہم دنیا میں آئے اور اس کے بعد بھول گئے کہ ہمیں کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا. کیوں؟ ہمارے دماغ میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. ہم کہہ رہے ہم تو خود بخود پیدا ہو گئے، ہم خود بخود دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، اللہ نے اپنے ارادے سے ہمیں پیدا کیا ہے. اب ہماری مثال اسی بچے کی طرح ہے کہ جس کو ابا نے انڈے لینے کے لیے بھیجا اور پیسے بھی دیے، رکشے کا کرایہ بھی دیا، اور بچہ وہ سارے پیسے کیا کر رہا ہے؟ گٹکے میں اڑا رہا ہے. تو ابا کو کتنا غصہ آئے گا. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور بے تحاشا وسائل دے دیے کہ کام تمہارا یہ ہے کہ تم گناہ سے بچو گے اور فرض فرائض واجبات پورے کرو گے، جو کام تمہارے ذمہ لگایا. آخرت کی تیاری ہم نے، اور پھر اللہ نے وسائل کیا دیے؟ آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے، کھجور انگور کے باغات پیدا کیے. ہر سال کے 12 مہینے ہمارے ہاں پھل پیدا ہوتے ہیں، 12 مہینے. ہم نے کیا کیا؟ یہ سارے وسائل استعمال کر کے جو اللہ نے کام لگایا تھا اس کام کے علاوہ ہر کام میں پیسہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہم نے. تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے جو جوانی دی، میں نے جو وسائل دیے، آنکھ دی، ناک دی، کان دی، اور جتنے بھی
وسائل دیے اور نعمتیں دیں, یہ کدھر خرچ کر رہا ہے بھائی تو بیٹھ کے؟ پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ؟ آپ اس کو اڑا رہے ہو اسنوکر میں, ڈبو میں, فلموں میں, ڈراموں میں, فضول قسم کے قصوں میں, کہانیوں میں. اللہ میاں نے بھی کہا کہ جیسے باپ جب بچے کو بھیجتا ہے نا, کہتے ہیں بیٹا آئے گا تو ادھر ہی نا رات سونے کے لیے, 2 دن باہر گزار لے گا, 3 دن گزار لے گا, ادھر ہی آئے گا نا, تب یہ سے پٹے گا پھر تو. ابا کو جا کے کوئی کہنے لگے کہ ابا وہ جس کو آپ نے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے تو سارے پیسے گٹکے میں اڑا دیے. ابا جب پاورفل ہوتا ہے تو ابا آستین چڑھاتا ہے, کہتا ہے بیٹا جائے گا کہاں, آئے گا تو یہی نا. کتنے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں, 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد پریشان ہو کے پھر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں ایک دفعہ پٹ لو یہ زیادہ اچھا ہے, روزانہ فٹ پاتھوں پہ سونے سے بہتر ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ بھی بالکل اسی انداز میں دھمکیاں دیتا ہے, تمتعوا, اڑا لو مزے, فإن مصيركم إلى النار, آنا تو جہنم کی آگ میں ہے نا, تم نے جاؤ گے کہاں, کتنا عرصہ زندہ رہ لو گے. الی المصیر, آنا میری طرف ہے. بار بار اللہ نا قرآن میں کیا کہتا ہے, آنا کہاں ہے, میری طرف. مرجعکم الی اللہ, لوٹنا کہاں ہے, اللہ کی طرف. کہیں لوٹنے کا لفظ, کہیں آنے کا لفظ, کہیں ٹھکانے کا لفظ. ٹھکانا میرے پاس ہی ہے. کوئی ہے دنیا میں ایسا جو مرے نہیں ہے بھائی؟ انڈے لینے گیا تھا اور جاتا ہی چلا جا رہا ہے, کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ گیا ایسا گیا کہ جاتا ہی چلا گیا. ہی ایونٹ ایسا ایونٹ کہ وینٹ ہی وینٹ, جایا ہی جا رہا ہے, جایا ہی جا رہا ہے. جہاں بھی چلے جاؤ, قرآن کہتا ہے اینما تکونوا, اڑے اڑا لے مزے بھائی, تو بھول جا اسنوکر میں, ڈبو میں ٹائم گزار لے, تاش کے پتوں میں ٹائم گزار لے, ویڈیو گیم میں پب جی میں ٹائم گزار لے. ایک زندگی ملی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. بس یہ بتا دوں, جو مرضی کر لے, کھا لے خربوزے بھی, یہ سارے میں نے تجھے چیزیں دی تھی نا, زیادہ راہ, رکشے کا کرایہ بھی, اڑا دے, ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے. کیا کر لے گا تو, کہاں جائے گا؟ یا معاشر الجن والانس, اے جنات اور انسانوں, ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, زمین آسمان کی حدود سے ذرا باہر نکل کے دکھاؤ, طاقت ہے تو نکل جاؤ. رہو گے تو اسی کائنات کے اندر نا, کائنات سے کہاں باہر جا سکتے ہو جہاں اللہ کی حکومت ہے. تو اللہ کہتے ہیں نکل جا بھائی تو. جیسے ابا کیا کہہ رہے, کوئی محلے کا کوئی ہو نا بڑا دادا ہو, وہ پورا اس کا علاقہ ہے اور چاروں طرف سے بیریئر لگایا ہوا اس نے, اور آپ اس کی بدماشی سے بچ کے جا رہے ہو, کہے گا جائے گا کہاں بیٹا, ہے بھائی, ہے تو ہمارا علاقہ نا, کہاں چلا جائے گا. اللہ میاں بھی اسی انداز سے بات کر رہے ہیں کہ تو کائنات کی وسعتوں سے نکل کے تو دکھاؤ, کدھر نکلے گا تو, ہے تو ہمارے ایریے میں ہی. پوری کائنات کس کا علاقہ ہے؟ اللہ کا. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرے؟ ہم اور آپ کہاں اللہ سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اسلام مولویوں کا مذہب ہے. وہ بھائی مولوی تو بیچارہ, وہ تو اللہ کی بات آپ تک منتقل کر رہا ہے, یہ اس کا دین تھوڑی ہے. آپ عمل کرو نہ کرو, وہ مولوی خود عمل کرے نہ کرے, اس کا نہ آپ سے تعلق نہ اس سے, اس کا کس سے تعلق ہے؟ اللہ سے. تو بھائی جب بھی گناہ کا خیال آئے نا, فوراً سوچا کرو ابا نے بھیجا کہاں تھا, انڈے لینے کے لیے, اور تو کر کیا رہا ہے, وہ پیسوں سے گٹکے کھا رہا ہے بیٹھ کے. ابا نہیں چھوڑے گا تو اللہ کیسے چھوڑے گا, ہے بھائی, اللہ کیسے چھوڑے گا. اللہ بھی پوچھے گا تجھے کہاں کس کام کے لیے. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے درمیان میں, جب سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو چپس بھی چل رہی ہوتی ہے, برگر بھی چل رہے ہوتے ہیں, یار ٹرین ذرا اسٹیشن پہ رکی ہے, 2 بوتلیں لے آیا. اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جب ہم سفر پہ, منزل ہے پشاور جانا ہے, منزل ہے کہاں جانا ہے, یہاں سے پشاور. جیسے ہماری منزل ہے جنت, ہم نے کہاں جانا ہے, جنت. اس میں منزلیں آ رہی ہیں, آزمائشیں آ رہی ہیں, ان کو پورا کرتے ہوئے آپ کھا پی بھی لو, اللہ نے منع نہیں کیا, حلال چیزوں سے لطف اندوز ہو. جیسے ہم جا رہے ہیں بھائی پشاور, تو کوئی ٹرین میں لٹک کے سفر کرتا ہے, کوئی اکانومی کلاس میں بیٹھ جاتا ہے, کوئی بزنس کلاس میں بیٹھ جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. کوئی لیٹ کے جا رہا ہوتا ہے, کسی کو پاؤں رکھنے کی جگہ ملتی ہے, لیکن سب کا ہدف کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہاں ابا نے جو پیسے دیے ہیں نا مجھے پشاور جانے کے لیے دیے ہیں, وہاں نانی کا گھر ہے, ان سے مل کے آؤ, عید ان کے ساتھ گزارو.
اب کسی کے پاس وسائل کم ہیں وہ بھی لطف اندوز ہوتا ہے, وہ کم لطف اندوز ہوتا ہے. کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے. اب جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ کیا کر رہا ہے جی, ملتان اسٹیشن پہ لے آ بھائی ایک برگر لے آ یار, یا پراٹھے مل رہے ہیں ذرا پراٹھے لے آ یار, یہ لے آ وہ لے آ. اب اس کو مزہ اتنا آنا شروع ہو گیا ملتان کے, اس کو سوہن حلوہ اتنا اچھا لگا اسٹیشن پہ ہی اتر گیا, حلوہ کھا رہا ہے. اب ٹرین پونپ پونپ کر رہی ہے, چل رہی ہے, لوگ بلا رہے ہیں آ جا, کہہ رہے ہیں میں کیوں آؤں, یہاں حلوے میں مزہ اتنا آ رہا ہے, اتنا ٹیسٹی حلوہ ہے, تو ذرا ڈرائیور کو جا کے کھلا. ڈرائیور کہے گا مجھے بھی جاب سے نکال دو, کہ بھائی میرا ہدف پشاور ہے, چلتے چلتے کھا لوں گا, اس کے لیے رکوں گا نہیں, اگلی ٹرین آ رہی ہے پلیٹ فارم خالی کرنا ہے, تو چلتے چلتے کھا لو بھائی جتنا ہے. جب ٹرین چل رہی ہے عقل مند کیا کرے گا, حلوے کا ڈبہ خرید کے, پاکستانی تو بغیر پیسے دیے بھی لے چلتے ہیں کہ ابھی چل رہی ہے تو کون پوچھے گا, وہ سیٹ پہ بیٹھ کے کھائے گا. یار سفر جو منزل ہے نا اس میں خلل نہیں ہے, چلتے چلتے جو ہو جائے. اور اگر نہیں خرید سکتا چھوڑ دے گا وہاں پہ, چھوڑو یار پشاور پہنچ کے نانی کے گھر گاجر کا حلوہ کھائیں گے, وہ سچی مچی کا حلوہ ہوگا. یہ تو اسٹیشنوں پہ تو پتہ نہیں حلوے بھی کس قسم کے مل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نہیں بولا ہے کہ یہ جو تمہیں دنیا کی انٹرٹینمنٹ ہے نا یہ سارا چائنا کا مال ہے جو تمہیں مل رہا ہے, اصل کہاں ملے گا, جنت میں. اس کے سائڈ افیکٹ بھی بہت ہیں. دنیا میں جو زیادہ مزے اڑا رہا ہے زیادہ ٹینشنیں بھی اسی کے ساتھ ہیں. تو سفر میں منزل کو ہدف بنایا جاتا ہے, راستے میں قیام طعام اور کباب بھی چلتا ہے, چپس بھی خرید کے کھا رہے ہوتے ہیں, ایسی ایسی اسٹیشنوں پہ آواز آ رہی ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اب تو وہ تو اب دیکھنے کو ہی نہیں ملتا منظر. ہم جب بچپن میں جاتے تھے نا, ہمارے سرگودا ہے نا, وہاں ہماری نانی رہا کرتی تھی, کیونکہ ہمارے نانا انڈیا سے مائیگریٹ کر کے سرگودا چلے گئے تھے, تو ہم لوگ سرگودا جایا کرتے تھے. پرانی سڑی ہوئی ٹرینیں ہوا کرتی تھی, سپر ایکسپریس تھی اس دور میں, تو وہ 50-50 آیا کرتا تھا. اس میں ایک بڑا اچھا منظر دکھایا تھا ٹرینوں کا. بہت لیٹ ہوتی تھی ٹرینیں, بہت ٹائم لگتا تھا پہنچنے میں, اور اسٹیشنوں پہ بڑا مزہ آتا تھا. گرم انڈے اور بوتلیں اور کرارے پاپڑے اور ایسے مزے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی نا. جیسے ہی رکو آ کے, جیسی گاڑی رکتی تھی نا, چلتی کم تھی رکتی ویسے بھی زیادہ تھی. تو وہ 50-50 میں دکھایا کہ لاہور سے ٹرین میں بچے بیٹھے ہیں کراچی آنے کے لیے, گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے. تو اس میں دکھایا کہ وہ بچے پینٹ پہن کے بیٹھے تھے, کراچی جب پہنچے تو بچے بڑے ہو چکے تھے اور ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی تھیں, اتنے لمبے ہو گئے تھے نا وہ. آدھی زندگی ان کی ٹرین میں ہی گزر گئی. اور ایک جوان آدمی تھا وہ بوڑھا ہو گیا تھا بیچارہ. تو کہتے ہیں جیسے ہی کراچی اسٹیشن پہنچا ہے, کھڑکی سے ہاتھ نکال کے کہتے ہیں بھائی کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا, اور انتقال ہو گیا اس کا. تو اتنی لیٹ ہوتی تھی ٹرینیں. تو آپ جب سفر میں جا رہے ہوتے ہو, اسٹیشن پہ گرم انڈے کی آوازیں بھی آتی ہیں, اسٹیشن میں بوتلیں, کرارے پاپڑے اور جوس لے لو جوس اور پتہ نہیں کیا کیا. میں تو وہ پوری آوازیں نکال کے بھی نہیں دکھاؤں گا, لوگ میمز بنا دیتے ہیں, ورنہ میں بڑے مزے کی آوازیں نکالتا تھا. وہ بالکل اوریجنل ہم نے یاد کی ہوئی تھی وہ آوازیں. ایک W11 کے کنڈکٹر کی آواز ہم نے رٹی ہوئی تھی, جس طرح سے وہ بولتے ہیں نا شیرشاہ نازم آباد لالو کھیا لالو کھیا لالو کیا, وہ بڑے اسٹائل سے ہے, وہ ابھی ہم یہاں نہیں نکال سکتے. تو وہ کراچی والوں کو ہی اس کا مزہ ہے کہ جس طرح سے وہ مختلف اڈوں کی آوازیں نکالتا ہے نا کنڈکٹر, اور 4K اور 4J, یہ جو بسوں کے کنڈکٹر کی اپنا ایک مستی میں ہوتے ہیں, یہ کبھی بھی پوری تجوید کے ساتھ الفاظ نہیں بولتے. اور اسی طرح جو اسٹیشنوں پہ آوازیں ہوتی ہیں. خیر, تو اب آپ کو آواز آ رہی ہے گرم انڈے. آپ نے کیا کہ انڈے گرم مل رہے ہیں بھائی یہاں پہ, مجھے تو حکیم نے کہا گرم گرم انڈے کھایا کرو, ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا. آپ گرم انڈے کھانے کے لیے اتر گئے, ٹرین چل رہی ہے, آپ کو انڈے کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہاں انڈے کھاؤ گے, پشاور پہنچ کے نانی سے ڈنڈے کھاؤ گے کہ عید کے دن تمہیں بلایا تھا, تو 4 دن لیٹ پہنچ رہا ہے وہاں پہ. تو ہماری بالکل سادہ سی اور آسان مثال دنیا میں یہی ہے. پیغمبر یاد دہانی کراتے ہیں. دیکھو اللہ نے ایک دفعہ ہمیں بتا دیا تھا, کافی تھا نا کہ تمہیں اس کام کے لیے بھیجا ہے. آدم کے ذریعے اعلان کروا دیا, کافی تھا نا, وہ نسل در نسل چلتا آتا. جیسے باپ نے ایک دفعہ بول دیا آپ کو بھائی تجھے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں, کافی ہے نا. لیکن ابا بار بار یاد بھی دلا رہا ہے,
دوسرے بندے کو بھیج رہا ہے اس کو جا کے یاد دلاؤ تجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے, گٹکے کی دکان پہ نہیں بیٹھ جانا. تیسرے کو بھیجا اس کو یاد دلا تجھے میں نے ایمپریس مارکیٹ اس کام کے لیے بھیجا ہے, مہمان آنے والے ہیں, ایسا نہ ہو چرسیوں کے ساتھ بیٹھ جا ہے بھائی. میں کراچی میں انہی کی مثالیں دے رہا ہوں جن کے ساتھ کراچی کے لڑکے بیٹھتے ہیں. آپ بار بار کہنا نا گٹکے اور چرسی کی, بیٹھتے ہی نہیں کے ساتھ ہیں. ڈبو پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ جائیں گے باہر گلی میں, یہی اور کہاں کوئی کسی سائنسدان کے پاس تھوڑی جا کے بیٹھیں گے وہ, کیا خیال ہے, یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ کے اس سے پوچھنا شروع کر دیں. وہ تو ایسی فضول چیزوں میں جا کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو ابا نے بار بار یاد دہانی نہیں کراتا, لیکن اللہ نے کتنا رحم کیا, کیونکہ سزا بہت سخت رکھی ہے نا آخرت میں. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ابا ہیں, آپ یاد دلائیں. پھر اللہ نے کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں جو ہر دور میں یاد دہانی کراتے رہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا, لیکن علماء کو ان کا وارث بنا دیا کہ اب آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا, لیکن علماء انبیاء کے وارث بن کے یاد دہانی کراتے رہیں گے. پھر اللہ نے تبلیغی جماعت نکال دی, وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے یاد دہانی کرا رہے ہیں. تو اتنے یاد دہانی کرانے والے کہ اتنا ابا بھی کسی کو یاد نہیں دلاتا کہ کس کام کے لیے بھیجا تھا. اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے بھیج دیے. یہ تو وہ ہیں جو لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ کیا ہے, غلط ہے, یہ نہیں کرنا, یہ مقصد سے ہٹا دے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو یاد دہانی کراتی ہیں.